ہم دو بہنیں اور دونوں کا اتنا پیار کہ اکثر لوگ ہمیں سہیلیاں سمجھتے تھے، کیونکہ بہنیں تو آپ جانتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اگر مزاج کا فرق ہو تو بحث و مباحثہ بہنوں کا چلتا رہتا ہے، جبکہ سہیلیاں آپ خود چن کے بناتی ہیں۔ جن سے مزاج ملتا ہو عام طور پہ وہی سہیلیاں بنتی ہیں۔ تو ہماری مثالی پیار سہیلیوں جیسا بھی اور بہنوں جیسا بھی۔ میں اکثر کہتی کہ سمیرہ میری اکلوتی بہن اور میں اس کی اکلوتی بہن، تو اس کے لیے ہمارا پیار بہت الگ اور بہت پیارا ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو سمیرہ کے ہاتھ اتنے چھوٹے تھے کہ مسالہ کوٹنے والا ڈنڈا بھی وہ صحیح سے پکڑ نہیں پاتی تھی، لیکن وہ ہر روز کھانے کے ساتھ پودینہ اور انار دانہ کی چٹنی بنایا کرتی، جو کہ سب کو بہت پسند تھی۔ سمیرہ بہت گوری چٹی، خوبصورت اور گھریلو کاموں کی شوقین تھی۔ مجھے آج تک ایک بات یاد ہے کہ کس طرح سے اس نے محنتیں کی۔ ہمارے گھر بکریاں ہوتی تھیں، یہ بھی ایک حسن اتفاق تھا کہ جس کے بعد ہمارے گھر بکریاں ہمیشہ رہتی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ابا کے ایک دوست نے ابا کو ایک بکری تحفے میں دی۔ یہ ٹیڈی بکری ہے، بکریوں کی ایک خاص نسل ہے، اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک بچہ اور اکثر 4 یا 5 بچے بھی پیدا کر سکتی ہے۔ مجھے شروع سے ہی بکری، بلے، کتا، چڑیا، خرگوش، ہر قسم کے جانور بہت پسند ہیں، جبکہ اماں کو سو اعتراض کہ وہ گھر کو سنبھالیں یا بکریوں کو۔ بکری کوئی 3 ماہ ہمارے ساتھ رہی۔ روٹین اس کی یہ تھی کہ صبح سویرے اماں مرغیوں کے ساتھ بکری کو باہر بھیج دیتی ہیں، شام کو مرغیوں کے ساتھ ہی بکری بھی واپس آ جاتی تھی۔ ہماری کالونی بہت کشادہ اور ڈھیر ساری کھلی جگہ جہاں بکری اور مرغیاں چگتی چرتی رہتی تھیں۔ ایک دن کیا ہوا، شام کے وقت مرغیاں تو آ گئیں لیکن بکری نہ آئی۔ اماں نے ڈھونڈنے کے لیے زیادہ تردد نہیں کیا، حالانکہ کچھ دنوں تک اس نے بچے پیدا کرنے تھے۔ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ اس کے 6 مہینے کے بعد ایک دن دوپہر کے ٹائم ہماری بکری، جس کا نام میں نے لاجونتی رکھا ہوا تھا، 4 عدد بچوں سمیت گھر واپس آ گئی۔ اس کو ہمارے گھر کے قریب ریلوے اسٹیشن پہ رہنے والے لوگوں نے پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جب بکری کو موقع ملا تو وہ بچوں سمیت سیدھی اپنے ٹھکانے پر آ گئی تھی۔ یہ ایک ایسا زبردست اتفاق تھا کہ اس کے بعد جب تک اماں صحت مند رہیں، بکریاں گھر میں رہیں۔ سمیرہ جب کچھ بڑی ہوئی تو اس نے بکری کا دودھ ایک ٹائم کا اور کچھ انڈے روزانہ کے بیچنے شروع کر دیے۔ اماں اس کو کئی دفعہ منع کرتی کہ کتنے پیسے مل جائیں گے، جتنے ملیں گے وہ میرے سے لے لو، تو سمیرہ نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی دے دیں، میں سارے پیسے جمع کر کے بستر کی چادریں خرید لوں گی۔ سمیرہ حقیقت میں تنکا جوڑ کے آشیانہ بنانے والی لڑکی تھی۔ اس کو گھر بنانے، سنوارنے، سجانے کا اتنا شوق تھا کہ میٹرک میں آ کے اس نے اس کی بات پہ پڑھائی چھوڑ دی کہ اماں کی صحت خراب رہتی ہے اور ہمارے گھر مہمان بہت آتے ہیں، تو گھر کو دیکھنے کے لیے اس نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس زمانے میں کیے جانے والے سارے کام، کڑھائی، نالے بنانا، پراندے بنانا، کروشا بنانا، سویٹر بننا، غیر سارے کام اسے آتے تھے۔ کھانا تو 5ویں جماعت سے ہی بنانا شروع کر دیا تھا۔ بنیادی طور پر وہ مکمل طور پر گھریلو لڑکی تھی۔ جب میں سیکنڈری میں پہنچی تو اس وقت سمیرہ نے اپنے جہیز کے ساتھ بیڈ کور کے سیٹ خود کڑھائی کر کے تیار کر لیے۔ 12 تکیوں کے کور اور ٹرنک پہ ڈالنے والے کپڑوں کے سیٹ کڑھائی کے تیار کیے۔ ان دنوں لنڈی کوتل سے شادی کی شاپنگ کرنا بڑی بات ہوتی تھی، تو وہاں سے برتنوں کے کچھ سیٹ بھی منگوا لیے۔ نصیب کی بات ہوتی ہے، میں جو پڑھنے لکھنے کی شوقین تھی، میری اچانک شادی ہو گئی، جبکہ سمیرہ جس کو گھرداری کا بہت شوق تھا، اس کی محنت کی بنائی ہوئی چیزیں مجھے دے دی گئیں۔ ہماری عمر میں زیادہ فرق نہ تھا۔ اس شادی پہ ہم دونوں بہنیں بہت زیادہ دکھی تھی۔ ایک تو ان دنوں ابا جی کی فوتگی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، دوسرے میں پڑھائی چھوڑنے پہ، اور وہ اپنی ساری محنت کے تیار کیے گئے سیٹ مجھے دینے پہ۔ بہرحال ہماری شادیاں آگے پیچھے ہو گئیں۔ اس کا گھر بنانے سجانے والا شوق اب پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ نہ صرف وہ یہ کہ اپنے گھر کو بنانے سجانے کی شوقین تھی، بلکہ سارے ماموں کی بیٹیوں میں، میرے اپنے گھر اور اس کی دوستوں کے گھروں میں اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے تکیے، گدیے، کشن، ڈیکوریشن پیس، ڈریسنگ ٹیبل کے لوازمات رکھنے کے خوبصورت ویلوٹ کے ڈبے آج تک موجود ہیں۔ سسرال والے گھر میں باقی بہوؤں کے ساتھ اسے بھی ایک کمرہ ملا ہوا تھا۔ کئی مرتبہ گھر میں کسی بات پر اس کے سسرال والے اسے کہہ دیتے کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ اسے بار بار یہ احساس دلایا گیا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، جبکہ ہر لڑکی کی طرح وہ اپنا گھر چاہتی تھی، اب اس کو بنانا سجانا سنوارنا چاہتی تھی۔ آخرکار شادی کے 4 سال بعد اس نے اماں سے کہا کہ اماں میرے پاس کچھ پیسے جمع ہیں، کچھ زیور بیچ کے اپنا چھوٹا سا گھر خریدنا چاہتی ہوں۔ یوں اس نے بڑی محنت اور کڑے وقت کا سامنا کیا، لیکن ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ برادری میں 100 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ دوست اور کچھ دشمن۔
جو میری بہن کو کہتے کہ گھر تم نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اسے اپنے نام کروانا، اور اس کے سسرال والوں کو الگ سے کہتے کہ دھیان کیجئے گا کہیں یہ گھر اپنے نام نہ لگوا لے۔ لیکن بہرحال گھر میرے بہنوئی کے نام لگا۔ ابھی وہ اس گھر میں شفٹ نہیں ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نسبتاً اچھی جگہ پر زیادہ بڑا ایک اور گھر بنوا لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ تب تک سمیرہ کا خریدا ہوا گھر میرے بہنوئی نے اپنی یتیم 4 سالہ بھتیجے کے نام کر دیا۔ یتیم بھتیجے کے نام پر گھر کروانا بہت اچھی بات ہے، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہیں اپنی بیوی کو اعتماد میں نہیں لیا اور نہ ہی اسے کچھ بتایا، بلکہ کئی مرتبہ لڑائی جھگڑے میں اسے گھر سے نکل جانے کو کہا جاتا تھا۔ اس بات کے غم کو باجی نے دل سے لگا لیا۔ میرا کوئی گھر نہیں۔ ایسے ہی ایک دن ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا اور کچھ وقت کے لیے وہ ہوش سے عاری ہو گئیں، تو اس کے بعد جیسے یہی بات ان کے دماغ میں پھنس گئی، اس کے بعد انہیں بار بار ڈپریشن کے حملے ہوتے رہے۔ ہر مرتبہ بلڈ پریشر ان کے دماغ کو نقصان پہنچاتا رہا اور ان کے شوہر بجائے ان کا علاج کروانے کے یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ جان بوجھ کے اور ڈھونگ رچا کے بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں ان دنوں سرگودا سے راولپنڈی بچوں کے پاس آئی ہوئی تھی جب دن کے 11 بجے ہماری آپس میں بات ہوئی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی میرے لیے دعا کرو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تک زندہ رہوں گی۔ میری بیٹی کے لیے دعا کرتی ہو نا؟ درست باتیں کرتے کرتے کئی دفعہ وہ الجھ جاتی تھی۔ اس دن ہم دونوں بہنوں نے فون پہ بہت لمبی بات کی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا یہ میری اور بہن کی آخری بات چیت ہے۔ اسی رات کے 2:30 بجے میری بھانجی نے مجھے فون کیا، خالہ امی نے مجھے بلایا۔ میں ان کے پاس ہی تھی، لیکن اب میں انہیں بلا رہی ہوں تو وہ میری بات سن ہی نہیں رہی۔ میری بہن میرا گھر کہتے اپنے ابدی گھر جا پہنچی۔ ساری لڑکیوں کو بچپن ہی سے گھر بنانے اور گڑیا سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، اور میری بہن کو بھی شوق تھا کہ میرا گھر ہو جہاں پہ مجھے کوئی یہ نہ کہے نکل جاؤ میرے گھر سے۔ جو بھی تھا میری ایک ہی بہن تھی جو دنیا سے چلی گئی۔ اپنے پکے گھر میں بھی ابھی بھی اس کی قبر سے ہو کے آ رہی ہوں جہاں اس کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ موت مجھے معتبر کر گئی، میرے نام ایک گھر کر گئی۔ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں، انہیں شعور دیں، انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے بس اور بے وقت پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جائیداد میں حصہ دیا ہے جو اس کا اپنا ہے، نہ اس کے شوہر کا ہے، نہ کسی اور کا، اور نہ کسی اور کا حق ہے کہ اسے مجبور کرے وہ اسے کیسے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور شعور دے کہ ہم اسلام کی روح کو سمجھیں، بچوں کی تربیت میں شرم و حیا، صبر، قناعت، شکر ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں تعلیم، ہنر، اعتماد، جائیداد سے حصہ، معقول حق مہر بھی دیں اور ان کی انا عزت نفس کا خیال بھی رکھیں۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہوں کہ خدارا بہن بیٹیوں کو ان کے جائز حقوق دیں تاکہ وہ بھی معاشرے میں باعزت طریقے سے رہ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔